یہ سین گزشتہ ماہ انگوشیٹیا میں واقع انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی میموریل نامی تنظیم کے دفتر کا ہے۔ 2 افراد کو سی سی ٹی وی کی فوٹیج میں سیڑھیوں پر چڑھتے دیکھا جا سکتا ہے، جنہوں نے بعد میں عمارت کو آگ لگا دی۔ حکام نے حملے سے لاتعلقی کا اظہار کیا ہے۔ اس تنظیم کو ایک طویل عرصے سے سوویت یونین کے دور میں تاریخی جرائم اور موجودہ دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے کی کوششوں پر نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اس سے سن 2015 میں امریکی اور یورپی اداروں سے عطیات وصول کرنے کے الزام میں فارن ایجنٹ قرار دے دیا گیا تھا۔ ہمارا کافی زیادہ وقت عدالت میں گزرتا ہے، ہمیں اپنے دفاع کے لیے کافی وقت صرف کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم ریاست کے سخت کنٹرول میں ہیں، جس کا مطلب ہے کہ چھوٹی سی غلطی پر ہمیں جرمانے یا اخراج کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ فارن ایجنٹ نامی قانون کو اسٹالن کے دور کے سخت قوانین سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ایک اور تنظیم لیواڈا معاشرتی موضوعات اور پولنگ پر تحقیق کرتی ہے، اسے بھی فارن ایجنٹ قرار دے کر آئندہ انتخابی مہم کے دوران کام کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کوئی بھی اپنے طور پر یہ پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرے گا کہ غیر ملکی پیسہ کہاں استعمال ہوا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ لیبل لگا دیا گیا ہے جس سے ایسے لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس لیبل کا مطلب ہے کہ آپ غیر ملکیوں کے لیے کام کرتے ہیں، لہٰذا آپ روس کے خلاف ہیں۔ ماسکو کا کہنا ہے کہ اس قانون کا مقصد روسی سیاست میں غیر ملکیوں کے مذموم مقاصد کو روکنا ہے۔ ماسکو کی گلیوں میں بہت کم لوگ اس موضوع پر بات کرنے کو تیار تھے۔ جنہوں نے بات کی وہ حکومت کے حق میں ہیں۔ میں ہر اس چیز کے حق میں ہوں جو ہمارے لیے ہو اور قومی مفاد میں ہو۔ مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے۔ شاید میں محب وطن ہوں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں غیر ملکی چیزوں کے بغیر زندہ رہنا چاہیے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ یہ قانون خوفناک ہے۔ ستمبر 2017 تک روس 158 اداروں کو فارن ایجنٹ قرار دے چکا تھا، اور جنہوں نے اس پر عمل نہیں کیا عدالتوں نے ان پر سخت جرمانے عائد کیے تھے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ادارے کا اندازہ ہے کہ سول سوسائٹی کے تقریباً 30 اداروں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہنری رجول کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔